اپریل میں بھی جون جولائی جیسی گرمی، جنوبی پنجاب میں گرمی سرائیکی خطہ جھلسنے لگا۔ ملتان میں پارہ 41 ڈگری کی حد کو چھو گیا۔ بہاولپور میں گیسٹرو بھی سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹے میں 87 مریض رپورٹ، شہریوں کو صاف پانی کے استعمال کا مشورہ۔ کل اور پرسوں ہیٹ ویو کے حوالے سے خوشخبری، بہاولپور میں گرد آلود ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت نیچے آئے گا۔ رواں ہفتے کے اختتام پر ہیٹ ویو دوبارہ شدت اختیار کر جائے گی، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ ہیٹ ویو سے شہری ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ملتان سے ڈاکٹر سلمان لاشاری کہتے ہیں، شہری پانی کا زیادہ استعمال کریں، بچوں بزرگوں کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے، گھروں اور دفاتر سے باہر نہ نکلا جائے۔ ماحول کا تحفظ آئندہ نسلوں کی بقا کی ضمانت، محکمہ ماحولیات ملتان ماحول کے تحفظ کے لیے سرگرم۔ گرمی کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں شروع، فیکٹریوں میں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگانے کی ہدایت۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سیدائی کا استعمال، احمد پور لمبا میں دیسی مشروب کے سٹال سج گئے، شہریوں نے گھوٹا پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ ٹھنڈا مشروب پی کر دل کو راحت بخشنے کا سلسلہ جاری، بادام سے تیار کردہ گھوٹا سب کو بے حد پسند۔ گندم اگانے والا کسان بہترین فصل کے باوجود پریشان، حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہو سکی، سونے جیسے فصل بیوپاری بھوسے کے بھاؤ خریدنے لگے۔ حاصل پوری ساخیر سمیت جنوبی پنجاب میں محنت کی کمائی رول گئی، گندم 22 سے 2300 روپے من فروخت ہونے لگی۔ صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کی شامت آئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جنوبی پنجاب میں کارروائیاں، ملتان میں 2000 مضر صحت کلفیاں تلف، رحیمیہ خان میں 200 کلو گھی ضائع کر دیا گیا، لیا میں کارروائی 168 کلو مختلف غیر معیاری اشیاء تلف۔ انسانی صحت سے کھیلنے والے ہو جائیں ہوشیار، غیر تصدیق شدہ گوشت کی فروخت پر 3 ماہ قید، 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ڈی جی خان میں مضر صحت گوشت کی فروخت بڑھ گئی، محکمہ لائف سٹاک اور متعلقہ ادارے بھی میدان میں آ گئے۔ ملتان انتظامیہ گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے میں ناکام، ایل پی جی کے دام بے لگام، سرکاری قیمت نظر انداز، 248 کے بجائے گیس 320 روپے کلو، بڑھتی قیمتوں سے صارفین کے ساتھ دکاندار بھی پریشان۔ جنوبی پنجاب میں چکن کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، ترنڈا محمد پناہ میں چکن 750 روپے کلو، شہر کے مضافاتی علاقوں میں چکن کی قیمت 800 روپے کلو، مہنگائی سے شہریوں کی چیخیں نکل گئیں، نوٹس لینے کی اپیل۔ مہنگائی نے ہر شعبہ حیات زندگی کو متاثر کر دیا، مہنگائی نے ترنڈا کی آٹو سپیئر مارکیٹ ویران کر دی، سپیئر پارٹس کی قیمتوں میں 60 سے 70% اضافہ، صارفین نے مارکیٹ کا رخ کرنا چھوڑ دیا، کاروبار متاثر ہو کر رہ گئے۔ خانیوال کے ریڑی بازار میں سہولیات کا فقدان، گرمی کے سبب پھل اور سبزی خراب ہونے لگی، سائے کا انتظام نہیں کیا گیا، شہریوں کی بازار میں عدم دلچسپی، ریڑی بانوں نے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ایچ اے بہاولپور میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام، ڈائریکٹر انجینئرنگ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل، سفارشات کمشنر کو پیش کی جائیں گی، دوسری طرف ملازمین سراپا احتجاج، کرپٹ عناصر کی فوری معطلی کا مطالبہ۔ تھانہ صدر جلال پور پیروالا میں ڈکیتی، موزہ نرول میں 15 افراد کے گھر میں لوٹ مار، 10 تولے زیورات، نقدی اور موبائل فونز لے گئے، پولیس کی طرف سے ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج نہیں ہوتا، میاں والی سے میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ خان کی روحی سے گفتگو، کہا ٹوٹکوں کے سبب امراض بڑھ رہے ہیں، مشورے کے بغیر ادویات کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔
ڈی سی مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ ضلع میں 202 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، 13 پر کام مکمل ہو چکا، 189 پر کام جاری ہے۔ اے ڈی سی فائنانس کی بریفنگ۔ پانی کے بغیر زمین پر زندگی کا وجود ناممکن، محکمہ ماحولیات ملتان پانی کا ضائع روکنے کے لیے متحرک۔ جنوبی پنجاب میں نئے کار واش سٹیشنز بنانے پر پابندی، ممکنہ خشک سالی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ برصغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت سخی سرور کا عرس، درگاہ پر پانی کی قلت، کمشنر ڈی جی خان کا نوٹس، زائرین کے لیے پانی کا انتظام نہ کرنے پر اظہار برہمی، ہنگامی بنیادوں پر پانی فراہم کرنے کا حکم، واٹر کولر فعال کر دیا گیا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریاں، مظفر گڑھ میں ریسکیو کی موک ایکسرسائز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی بطور مہمان خصوصی شرکت، محکمہ صحت، میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر اداروں کی شرکت۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اداروں کی ذمہ داری، محکمہ سول ڈیفنس ملتان کے زیر اہتمام ٹریننگ سیشن جاری، آگ بجھانے کا طریقہ کار سکھایا گیا، سی پی آر اور ابتدائی طبی امداد کی بھی ٹریننگ دی گئی۔ طلبہ کے ڈریس کوڈ بارے ہدایات، گھر کے ہلکے کپڑے بھی پہننے کی اجازت، 1 مئی سے 15 ستمبر تک عارضی سہولت فراہم، 1 دسمبر سے 20 فروری تک کسی بھی قسم کا گرم کپڑا استعمال کرنے کی اجازت۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، انگریزی ناول نگاری میں ابھرتا ہوا نام، کمشنر ملتان سے طالبہ ماہین ماجد کی ملاقات، تحریر کردہ انگریزی ناول کمشنر کو بطور تحفہ دیا، عامر کریم نے بچی کو خوب حوصلہ دیا۔ تعلیمی بورڈ ملتان نے میٹرک کے لیے ہدایات جاری کر دی، اسلامیات نحم مطالعہ پاکستان دہم میں پڑھایا جائے گا، دونوں مضامین 100 نمبر پر مشتمل ہوں گے۔ میاوالی میں نجی کالج کے زیر اہتمام سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول، طلبہ نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، فاتح طلبہ کو شیلڈز اور انعامات بھی دیے گئے، فیسٹیول میں علاقائی کلچر کے رنگ نمایاں طور پر نظر آئے۔ رحیم یا خان کی فاطمہ نسیم باصلاحیت خطاط، پرانی آیات کو خطاطی کے ذریعے جمالیاتی زبان دینے میں ماہر، خط کوفی کی تربیت خانہ فرہنگ ایران سے حاصل کی، فاطمہ نسیم کی ہر تخلیق روحانیت، فن اور عقیدت کا حسین امتزاج۔ صحرائی جہاز خریدنا آسان، لے جانا امتحان، ڈنڈے برسانے پر بھی اونٹ ضد پر قائم، گاڑیوں میں سوار کرنا درد سر بن گیا، سخی سرور منڈی سے خریدے گئے متعدد اونٹ گاڑیوں سے ڈرنے لگے، بیساکھی میلے میں اونٹوں کی کشتی، شائقین کی کثیر تعداد محظوظ۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ کے عرس کی تقریبات جاری، ہمسایہ ملک بھارت سے بھی قافلہ درگاہ پر آ گیا، 7 پشتوں سے قافلہ درگاہ پر حاضری دینے آتا ہے، درگاہ کا احاطہ زائرین سے بھر گیا، عقیدت مند دعائیں مانگنے میں مصروف۔ رجحان میں پیر قبول شاہ رحمت اللہ کا 66واں عرس 3 روز سے جاری، ممبر پنجاب اسمبلی خضر حسین مزاری نے افتتاح کیا، کھلونوں، مٹھائی کے سٹالز، جھولے بھی لگا دیے گئے، زائرین کی جوک در جوک آمد، بچوں کی خوشی دیکھ لی۔ صادق آباد میں پرانے کپڑوں کی مارکیٹ میں آتش زدگی کا معاملہ، ریلوے پولیس نے متاثرہ علاقے کو بیریئر لگا کر سیل کر دیا، اب یہاں مکمل SOPs کے تحت مارکیٹ بنائی جائے گی۔ چند روز قبل آتش زدگی سے 400 سے زائد پتھارے اور ٹرین کی بوگی جل گئی تھی۔